وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بلندتر نعرہ صلوات. اللهم صل على خدائے متعال کا شکر ہے کہ اس نے ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک بار پھر توفیق فرش عزائے امام حسین کے صدقے میں نصیب فرمائی ہے. آپ تمام احباب سے بالخصوص بزرگان سے شرمندگی کے ساتھ معذرت خواہ ہوں. بہت زیادہ دیر نہیں گزری کہ میں ابھی اس وقت پاکستان میں بہرحال پہنچا، اور اس کے بعد پھر جب آپ کے یہاں پر آنا ہوا تو یوم آزادی کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے تھے کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی. آپ حضرات کچھ دیر سے تشریف فرما ہوں گے تو بہرحال انشاءاللہ درگزر فرمائیں گے. کچھ مجبوریاں ایسی تھیں جو میرے اپنے ذاتی طور پر بھی ہاتھ میں نہیں تھی. انشاءاللہ بحق کے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مل کے بلندتر صلوات بیتے ہیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. بس اذان مغرب سے پہلے ماتمداری بھی ہونی ہے، مختصر سا وقت ہے. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہم نے پڑھی ہے. آپ اگر خلاصہ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں انبیاء کو عابدین کہا ہے اور ملائکہ کو ساجدین کہا ہے. توجہ ہے، میں خاص منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. اللہ نے قرآن میں انبیاء میں عابدین، انبیاء کو وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، انہیں ایسے امام بنایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی امام بنایا تھا. انی جاعلک للناس اماما، انسانوں کے امام ہیں. ابراہیم انسانوں کے امام ہیں، علی عالمین کے امام ہیں. اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے تو مصطفیٰ کا وسیع فقط انسانوں کا امام نہیں ہوگا بلکہ عالمین کا امام ہوگا. ہو جائے تو ہم نے جنہیں اپنے امر جو امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کر دیا. یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان انبیاء کی طرف نیک کاموں کی وحی کی. واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں. وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عابدین میں سے تھے. یہ لفظ اللہ نے قرآن میں کہا ہے انبیاء کے لیے. اور جہاں ملائکہ کی بات ہے، ملائکہ کو ساجدین کہا ہے اللہ نے. آپ پورے قرآن میں دیکھ لیجیے، توجہ آپ کی، کہ سورہ صاد میں جہاں بار بار اللہ نے ملائکہ کے سجدہ کرنے کے واقعے کو لکھا ہے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، سب ساجدین میں سے. وہ بھی جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کو سجدہ کروایا، وہ بھی ظاہر میں ذات آدم ہے، باطن میں ایک اور نور ہے. وہ نور پتہ ہے کون سا ہے؟ ذریعہ مطہر امیر المومنین کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے. دیکھو ویسے شعر یا دیوان میں ہوتا ہے یا دیوار پر ہوتا ہے، تو دیوان کا شعر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر دیوار حرم مطہر امیر المومنین کی ہو تو وہ اس لائق ہے کہ اس کو کوٹ کر دیا جائے. تو وہاں مولا علیہ السلام کی ذریعہ کے ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. اے علی، اگر آپ کا نور نہ ہوتا نا، تو جو ہے صلب آدم علیہ السلام میں، تو ملائکہ کو کہا نہ جاتا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں. در حقیقت آدم فقط قبلہ تھے. منظور نور، مل کے صلوات بھی دو. نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر. منظور نور حیدر کرار ہے. اور اس بات کو مولوی نے بھی لکھا پھر اپنے انداز میں 700 سال پہلے فارسی زبان میں، کہ تا صورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود زمان بود علی بود. جب سے امکان کی کوئی صورت ہے اس سے پہلے سے علی، جب سے زمین اور زمان کی کوئی صورت اس سے پہلے سے علی. اور مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد. آدم کے سامنے جو ملائکہ کو سجدہ کروایا گیا وہ نور علی کی وجہ سے تھا. آدم تو یقی قبلے و مقصود علی بود، آدم تو فقط قبلہ تھے، مقصود علی ابن ابی طالب تھے. اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ استاد زر ساز بے داؤد علی بود. داؤد علیہ السلام کو بھی لوہے سے زرہ سکھلانے والے، وہ ایک نور تھا، وہ بھی نور علی تھا. ہم یونس، ہم یوسف و ہم ہود علی بود.
دیکھیں یہ میں نے کہا نا کہ فارسی اگر کوئی اردو میں شاید ایسے لکھ دیتا تو پتہ نہیں کون سا فتویٰ لگ جاتا اس کے اوپر، لیکن فارسی زبان کے اشعار ہیں یہ. اور مولوی نے لکھے کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ بھی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک نور تھا. آپ نے ایک نام سنا ہوگا خواجہ فرید الدین عطار نیشاپوری، ایک صوفی گزرے بڑے، اہل سنت بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، صوفیاء کرام میں بہت زیادہ احترام ہے ان کا. انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا علی کنت مع الانبیاء سرا ومعی جہرا، اے علی آپ ہر نبی کے ساتھ تھے چھپ کر اور میرے ساتھ تھے ظاہر ہو کر. اللہم صلی علی. کہتے ہیں کہ استاد زیر ساز بے داؤد علی بود، ہم یونس و ہم یوسف و ہم ہود علی بود، خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود. کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی تو وہ ان کے اس نگینے کی وجہ سے تھی جو ان کی انگشتری میں تھا. اللہ نے اس میں خاص ایک نور رکھا تھا. خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدائی کے در عبود علی بود. اتنی لطیف فارسی ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آن نور خدائی کے در عبود علی بود. پھر عیسیٰ، وہ کہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آئے، یعنی ان کی ولادت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو کہتے ہیں عیسیٰ بے وجود آمد وہ فی الفور سخن گفت، فوراً ہی بولنے لگے عیسیٰ. تو یہ کیسے بول رہے تھے؟ آن نطق و فصاحت کے در عبود، وہاں پر بھی جو نطق و فصاحت تھا وہ نور علی ابن ابی طالب تھا. اب دیکھیں آدم علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سب کا ذکر ہو گیا، ایک نبی رہ گئے. پھر کہتے ہیں آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج. دیکھیں بات ضائع نہ کیجیے گا، میرے ساتھ چلیے گا. آن شاہ سرافراز کے اندر، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں. آن شاہ سرافراز کے اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے؟ تو اللہ نے ملائکہ کو ساجدین کہا کہ آدم علیہ السلام میں ایک خاص نور اللہ نے رکھا تھا، اس نور کے سامنے اللہ نے جھکایا. تو سارے انبیاء ہیں عابدین اور سارے ملائکہ ہیں ساجدین. سوچو ان امام کی شان کیا ہوگی کہ جب انبیاء کی محفل میں آئے تو فقط عابدین نہ کہلائے، زین العابدین کہلائے، اور ملائکہ کی بزم میں آ جائے تو فقط ساجدین نہ کہلائے، سید الساجدین کہلائے. یہ جو زین العابدین ہے عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ ہم اور آپ جیسے عبادت کرنے والوں کی زینت نہیں ہے. ہم تو کسی اوقات و قطار و شمار میں نہیں ہے. وہ جو آدم نے عبادت کی تھی، وہ جو نوح نے عبادت کی تھی، وہ جو موسیٰ اور عیسیٰ نے عبادت کی تھی، جو انبیاء کی عبادت ہے نا، ان عبادتوں کی بھی زینت وہ علی ابن الحسین زین العابدین. ہر امام زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت. لیکن جب قیامت میں صدا آئے گی اللہ کی طرف سے کہ آئے نا زین العابدین، بھائی عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے؟ تو جو امام اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئیں گے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی ابن الحسین زین العابدین ہے. اور کن ملائکہ، کن سجدہ کرنے والوں کا سردار؟ ہمارے اور آپ کے سجدے اللہ قبول کر لیتا ہے بس، لیکن یہ کہ وہ سجدہ جو ملائکہ نے آدم کو کیا تھا اس کے بھی سردار وہ ہے سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ السلام. تو جو ہے اچھا وہ جو سجدہ ہے نا، دیکھیں وہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبرا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اس نے وکانا من الکافرین، وہ پرانا کافر تھا. توجہ کیجیے گا. اچھا اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا کہ یہاں سے نکل جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، میری، اللہ کہہ رہا ہے میری مخصوص لعنت ہے تجھ پر قیامت تک کے لیے. اس لیے
میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ پروردگار 6000 سال تک تو عبادت کی ہے ابلیس نے. اب 6000 سال میں اللہ جانے کتنے سجدے کیے ہوں گے, ہزاروں لاکھوں شاید. اس میں ایک سجدہ نہیں کیا, تو ایک سجدہ نہ کرنے پر تو نے نکال دیا. اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اکرم الاکرمین ہے, غفور الرحیم ہے. خلاصہ پتہ ہے کیا بات کا؟ یہ جو سجدہ ہے نا, یہ فروع دین والا سجدہ نہیں ہے, یہ اصول دین والا سجدہ. کاش میری بات پہنچ سکے میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی حضرت حجت امام زمانہ کے نام پر بلندتر صلوات بھیجو محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ جو سجدہ ہے یہ اصول فروع دین والا سجدہ نہیں ہے, اصول دین والا سجدہ ہے. کیونکہ یہ وہ سجدہ ہے کہ جو خلیفۃ اللہ کی تعظیم پر اللہ نے حکم دیا تھا. اب بات ہے کہ یہ جو سجدہ, ایک سجدہ ابلیس نے نہیں کیا. آپ خود سوچئے گا کہ جہاں جس نے ہزاروں سال عبادت کی, اللہ ایک سجدہ نہ کرنے پر اتنا زیادہ غضب میں آ گیا کہ باہر نکال دیا. گویا اللہ کی جانب سے جواب یہ ہے کہ خلافت بھی پہلی ہے, انکار بھی پہلا ہے. یہ اللہ کو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے. کاش میری بات پہنچ سکے کہ چاہے کتنے بڑے عابد کیوں نہ ہو, چاہے کتنے بڑے نمازی کیوں نہ ہو, چاہے کتنے ہی سجدے کرنے والے کیوں نہ ہو, پتہ نہیں 6000 سال تک کون کون سی عبادتیں کرتا رہا تھا, لیکن اگر خلافت کا انکار کر دو گے تو ساری نمازیں منہ پہ مار دوں گا. اگر آج یہاں ڈھیل دے دی تو کل بہت سے پیدا ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم بھی نبی کے ساتھ تھے, وہ کہیں ہم نے بھی اتنی عبادتیں کی تھی, ہم نے بھی اتنے طواف کیے تھے, ہم نے بھی اتنے سجدے ظاہر میں کیے تھے. کہا نا 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 نا, یہ سب کچھ منہ میں مار دیا جائے گا اگر خلیفۃ اللہ کی تعظیم میں. اور اللہ نے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اللہ نے ابلیس کے لیے کہا اس نے تکبر کیا اور وہ پرانا کافر تھا. کانا پاسٹ ٹینس ہے, تو پرانا کافر کہاں تھا؟ پرانا کافر تو ابھی ملائکہ کے ساتھ مل کے عبادت کر رہا تھا. جی تھا پرانا کافر, لیکن خلافت کے اعلان نے بے نقاب کر دیا. اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں میں کہاں پر آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں, پر چلا اللہ کا نظام ہدایت یہ ہے کہ کچھ بڑے بڑے پرانے کافر ہوتے ہیں, کفر کو چھپا کے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن جیسے خلافت کا اعلان ہوتا ہے کفر ظاہر ہو جاتا ہے. آدم کی خلافت کے اعلان نے شیطان کا کفر ظاہر کر دیا, غدیر میں علی کی خلافت کے اعلان نے غدیر میں علی کی خلافت کے اعلان نے بڑوں کا کفر ظاہر کر دیا. اس لیے کہ اللہ کا نظام ہدایت اس طرح سے ہے کہ کفر چھپا رہے گا جب تک خلافت کا اعلان نہ ہو جائے. جی اس لیے اللہ نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یعنی کیا ممکن تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو حکم دے وہ نہ پہنچائے؟ دیکھیں میں بالکل بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. کیا وہ ممکن تھا کہ نہ پہنچائے؟ نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو وما ینطق عن الہوی, وہ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے, جو اللہ کی وحی ہوتی ہے وہی کہتے ہیں. وہ تو اپنی مرضی سے کوئی فعل بھی انجام نہیں دیتے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, آپ نے جو کنکریاں پھینکی آپ نے پھینکی نہیں, جو آپ کے ہاتھ سے نکلا خدا کے ہاتھ سے نکلا. دیکھیں حضور کے تو ایک ایک عمل پر اللہ نے سند دی ہوئی ہے. دیکھو علی غدیر میں اظہر ہے, معراج میں مظہر ہے. اظہر وہ جسے زیادہ ظاہر کیا جائے, مظہر وہ کہ جس کے لہجے میں اللہ بات کر رہا ہو. نہیں, اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا, اور ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور, ہو کس کے تصور میں بات تمام ہو رہی ہے, ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور کہ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا.
اچھا اب اس ولایت کا مطلب فقط محبت نہیں، اس ولایت کا مطلب اطاعت بھی ہے. جب علی کو مولا مانا ہے اس لیے کہ رسول نے کیا کہا تھا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں کرنے والا جو کام ہے نا وہ یہ ہے، تمام میں بزرگوں سے تو نہیں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں. غدیر کے خطبے میں ہمیں ایک جملہ تو سب کو یاد ہے اور یہی ہمارے دین کی بنیاد ہے اور شریعت کی، اللہ کے دین کی بنیاد ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. لیکن جو پورا خطبہ غدیر ہے نا وہ بڑا طولانی خطبہ ہے، اس میں فقط یہ ایک جملہ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیے تو آپ کو اگر A4 سائز کے جو پرنٹ آؤٹس ہوتے ہیں نا اس میں اگر آپ 14 کے فونٹ سے اس کو لکھیں، اس کو کاپی پیسٹ کریں تو تقریباً 12-13 صفحے بنتے. اچھا خاصا طویل خطبہ ہے وہ. حضور مکرم نے 110 جملے خدا کی حمد و ثنا پر ارشاد فرمائے. اب 110 کا عدد جو نہ محسوس کر سکے تو پھر وہ مجمع میں کیا کرے گا. جی اس کے بعد 50 جملے خطبے کا بائیفریکیشن سنا رہا ہوں آپ کو. تو کرنے والا کام یہ ہے کہ کبھی وقت نکال کے اس خطبے کو پڑھیں، اگر پورا نہیں پڑھ سکتے تو کبھی تھوڑا پڑھ لیا، پھر تھوڑا پڑھ لیا، پھر تھوڑا پڑھ لیا. 50 جملے پھر اہل بیت کے اور مولا علی کے فضائل میں ارشاد فرمائے خاص. اس کے بعد پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا ہوں یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا یا رسول اللہ ہیں. اس کے بعد علی کو بلند کیا. علی پہلے ہی سے ممبر پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. یہ علامہ نقل صاحب نے لکھا ہے کہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ممبر پر ایک ہوتا ہے، اس دن 2 تھے. اور ایسے علی کو بلند کیا، اور جب ایسے بلند کر لیا یعنی لگتا روایت کی روح سے ایسا ہے کہ ایسے اٹھایا کہ اب محمد نظر نہیں آ رہے تھے، اب صرف علی نظر آ رہے تھے. حضور نے فقط کہہ کے نہیں کر کے سمجھایا کہ جب میں نظر آنا بند ہو جاؤں فہذا علی مولا. دیکھا اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگار تو اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے، تو اس کی مدد فرما جو اس کی نصرت کر لے، تو اسے تنہا چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے. نہیں علی بے نیاز، رب کا بے نیاز نمائندہ ہے. ساری دنیا بھی علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں، اور علی جس کو چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں. جی اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا المہدی کر کے 4 مرتبہ خطبے میں نام ہے. خالی مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں میں اس وقت. یہ جو ہم 14 سال بعد بھی بھئی غدیر من کنت مولا مجلس کا موضوع یہ مولا علی کی ولایت آیت، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو غدیر کا اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا، آج اس کا مطلب یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا مہدی مولا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ وہ تسلسل میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب ہے من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر القاسم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن موسیٰ الرضا مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی تقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد نقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا. اور آج غدیر کا مطلب ہے من کنت مولا فہذا مہدی مولا. یہ تسلسل ہے. پھر 20 جملے امام مہدی کی حکومت کے لیے ارشاد فرمائے اسی خطبہ غدیر میں کہ امام مہدی کی حکومت میں ہونے کیا والا ہے. یہ پورا نصاب ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ جی عزیزوں یہ وہ تسلسل ہے سبحان اللہ جس میں اولہم علی آخرہم مہدی، پہلا علی آخری مہدی. خود ابا عبداللہ الحسین کا فرمان ہے منا 12 مہدی، ہم 12 مہدی ہیں. یہ شاید آپ نے کم سنا ہو یہ مولا کا کلام، لیکن جیسے ہے نا اولنا محمد اوسطنا آخرنا کلنا، سب محمد ہیں، ویسے امام حسین نے فرمایا منا 12 مہدی، ہم 12 مہدی ہیں. مہدی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے ہدایت شدہ ہو، جیسے دنیا میں آ کر ہدایت لینے کی ضرورت نہ ہو کسی سے. چونکہ امام مہدی ہیں لہٰذا ہادی ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہدایت کر رہا ہو. ہمارے ہر امام، بات فضائل کا آخری جملہ مصائب، ہمارے ہر امام ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں. اس لیے اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی دعا کر رہا ہوں، نجف اشرف جائیے تو مولا علی کی زیارت کا جملہ السلام علیک یا ابا الہادین المہدیین، اے سارے ہادیوں کے بابا علی آپ پر سلام، سارے مہدیوں کے بابا علی آپ پر سلام. سبحان اللہ.
نام ہے امام مہدی علیہ السلام. ہے یہ خالق، اور ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اسی طرح سے کہ جیسے ہمیں اس سے زیادہ کہ جیسے اپنے وجود کا یقین ہے، اس سے زیادہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے. یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی. آپ میں سے کوئی اگر کہہ دے گا نعرہ حیدری اور دعا سے نواز دے گا تو میں مصائب پہ چلا جاؤں گا. نہیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ابھی اور ماشاءاللہ ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی. عدالت ہے کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئی. ابلیس بھی تو نظر نہیں آ رہا نا، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. چھپ کے جب ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی، جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو. چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئی، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. جی سبحان اللہ. بس انہی حضرت حجت کا فرمان ہے. دیکھیں بات میں نے شروع کی تھی رسول اللہ سے، یدا کا لسانہ کا، آپ کا چہرہ، آپ وہاں سے بات پہنچی امام مہدی تک. وہاں سے غدیر سے ہوتے ہوئے تسلسل سے بات پہنچی امام مہدی تک. اور وقت اب بالکل اپنے اختتام پر ہے. چند دقیقے مصائب اور اس کے بعد چند دقیقے ماتمداری کے لیے بھی کہ امام مہدی خود فرماتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، میں صبح و شام آپ پر گریا کرتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، اے میرے جد حسین میں پانی کے آنسو نہیں بہاتا، میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. امام زمانہ علیہ السلام خون کے آنسو بہاتے ہیں. زیارت ناہیہ میں ہے یہ. اور جب کسی عارف بزرگوار کے امام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا انہوں نے کہ مولا یہ جو آپ خون کے آنسو بہاتے ہیں، کیا یہ مولا حسین کے مصائب اور ان کی پامال لاش پر خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، جن مصائب پر میں خون کے آنسو بہاتا ہوں ان پر حسین بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں. کہا مولا کیا ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر خون کے آنسو بہاتے ہیں؟ کہ نہیں، ان مصائب پر جن پر میں خون کے آنسو، عباس بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں، ان پر علی اکبر بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں. مولا پھر وہ کون سے مصائب ہیں؟ کہا شام کا بازار ہو، ہائے 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 ہائے، کوفے کا دربار، شام کا بازار، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر، ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے ہوں. سید سجاد کا گلا بھی اسی رسی میں بندھا ہے، 4 سال کی سکینہ کا گلا بھی اسی رسی میں بندھا ہے. کبھی وہ بچی اپنے پیروں کو اٹھا لے، کبھی گردن کو جھکا لے. اللہ اکبر. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرما اور کوئی غم نہ عطا فرما. جی مصائب کے وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے، رقت بھی ہوتی ہے. ہم اپنے لیے بھی دعا کریں. آج ایک خاص دن ہے، اس مناسبت سے خود مملکت خدا داد پاکستان کے لیے پروردگار یہاں پر سبھی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے مسلک میں مذہب میں رہنے والے ہیں، لیکن وہ کہ جو تکفیری ناصبی دشمنان اہل بیت جن کا کوئی تعلق اہل سنت سے، پروردگار ان کے شر سے ہر پاکستانی کو تو محفوظ فرما دے، اور جو جو قابل ہدایت نہ ہو جلد سے جلد انہیں نیست و نابود فرما دے، اور یہاں پر رہنے والے ہر انسان کی جان و مال، عزت و ناموس اور آبرو کی حفاظت فرما دے. بس آپ کی صدائیں بلند ہو گئیں. آج کے دن کی مناسبت سے یہ دعا تھی. عزیزوں یہ جو دعا کا ادب ہے نا، میں نے کہا کہ ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. اب اگر کوئی مومنہ عورت راستے میں آئی بھی اور اس نے ایک فرمائش کر دی، کس سے؟ اس 4 سال کی بچی سے جو اللہ جانے کب تک پیاسی رہے. اگر سکینہ پیاسی نہ ہوتی تو راہ کوفہ اور شام میں کیوں کہتی وہ بھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے. ایک مومنہ عورت نے سنا، وہ برداشت نہیں کر سکی، فوراً گھر میں گئی، کوزے آپ بھر کر لائی. کبھی بھی یہ پانی پی لو جلدی سے، کوئی سپاہی نہ آ جائے، جلدی سے پانی پی لو. لیکن زبان سے جملہ نکل گیا، میرے لیے کوئی 2 دعائیں کر لینا. اب یہ مشکل کشا کی پوتی ہے نا، پہلے دعا کرے گی. اب وہ دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی. کہ دیکھو خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے. جیسے تم اسیر ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کر دیے. کہ پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. کوئی اور بھی دعا ہے کہ ایک دعا ہے کہ خدا ایک بار مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما.
بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا کہ بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا، مدینہ میں رسول کی نواسی زینب رہتی، میں اپنی بیوی کی خدمت میں جاؤں گی، بس یہ دعا کر لو۔ بی بی نے پوچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بیوی کی خدمت میں حاضری دی ہے، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ اور دیکھو یہ بازار یہ اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ میری بیوی کا نام یہاں لیا جائے، خبردار میری بیوی کا ذکر نہیں کرو بس یہاں پر۔ ایک مرتبہ بس بی بی زینب سے برداشت نہ ہو سکا، ہائے 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 کیا جملہ عرض کرو، بس اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، فرمایا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی۔ اس نے تڑپ کر کہا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں بتاؤ عباس کہاں ہے؟ بی عباس ہوتا تو زینب کی چادر نہ چھینی جاتی۔ شہزادی نے تڑپ کر کہا عباس فرات پر شانے کٹا کر سو گیا، اور جس حسین کی زیارت پر تو جانا چاہتی ہے دیکھ لو کہ نیزہ پر حسین کا سر بلند ہو۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ المظلوم الشہید یا ابن رسول اللہ۔ ایک سلام پڑھ لیں مجلس کی قبولیت کے لیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین۔